بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج ہم معمول کے مطابق ناشتہ کر رہے تھے کہ ساجد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا، میں زارا کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے زارا کے بابا؟ ہادیہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ آصف کہہ رہا تھا، تایا جی میں نے سنا ہے کہ فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے، اور وہ ہے بھی بے حد دور، جنگلوں کے درمیان میں، دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے وہاں۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو ساجد آغا بولے، لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بیٹا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ان کی کسی بات پر بھی ہادیہ بیگم کو یقین نہیں تھا۔ ہادیہ بیگم نے بتایا کہ زارا جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی اس کمرے میں اس وقت بھی کوئی موجود تھا۔ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے اور باہر نہ آ سکے۔ رامین نے بتایا تھا، بیٹا آپ کی تائی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ، میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پر وہ تو اتنا دور ہے تایا، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون 3-4 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئے گا؟ اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیگم نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم سوچ سمجھ کر اپنا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم اپنا گزارا اس کے بغیر کر لیں گے۔ ساجد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر بہت چھوٹا ہے اور مہمان زیادہ ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھگت جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال۔ ساجد آغا نے تفصیل سے بتایا۔ خواتین نے اسی میں بہتری جانی اور بالآخر سب اسی بات پر راضی ہو گئے کہ زارا کی شادی فارم ہاؤس میں ہی ہوگی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے۔ ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے۔ سب سے پہلے میں، سعدیہ اور ساجد چلے جائیں گے، فارم ہاؤس میں صفائی کروا دیں گے، پھر فارم ہاؤس میں روشنیاں اور کمکمے لگوا دیں گے، ساجد آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی اور آخر میں بچے آئیں گے، تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں۔ پوری پلاننگ کے ساتھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساجد آغا نے پورا پروگرام بتا کر سبھی کو مطمئن کر دیا۔ جبکہ جنگل میں جانے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں، ہر کوئی آج کل اسی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ زارا کی شادی جس لڑکے سے ہونے جا رہی تھی یہ انتہائی بڑے خاندان سے تھا۔ اس کے باپ کا اپنا کاروبار تھا جو پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زارا ان لوگوں کو پہلی نظر میں بھا گئی تھی، حالانکہ ساجد آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی تھی کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا۔ اب شادی جلد ہونا تھی۔ زارا اس سلسلے میں مطمئن اور خوش رہی، اس نے کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا۔ یہ ایک انوکھی تقریب تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے ساجد آغا اور ان کے بیٹے اور باقی لوگ بھی کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس سے نکل پڑے۔ ہادیہ بیگم اور بیگم ساجد نے 3-4 سالن بنا دیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، اور روٹیاں راستے میں کسی تنور سے لی جا سکتی تھیں۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر موجود تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھیں۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ موسم خوشگوار تھا، دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کیا کام کریں گے
इस मौजू पर सभी बातें कर रहे थे। तीनों भाइयों का मुश्तरका फार्म हाउस 6 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल था। इसमें औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग पोर्शन थे। दोनों अतराफ में 12-12 कमरे, मुल्हिका बाथरूम, जबकि इन दोनों पोर्श का लाउंज मुश्तरका था। मुलाजमीन के लिए 3 कमरे अलग साइड पर बने हुए थे। वहां पहुंचने के बाद तमाम कमरों की झाड़ पोंछ, सफाई करवाना, फिर पूरे फार्म हाउस में बत्तियां लगाना, बिस्तर और किचन के सभी काम शामिल थे। घर से निकले 1.5-2 घंटे हो गए थे। अब कुछ कुछ भूख का एहसास होने लगा। रास्ते में किसी एक होटल के करीब गाड़ी खड़ी करके सकलेन ने रोटी ली और गाड़ी में बैठते बैठते सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद फौरन सभी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। फार्म हाउस अभी काफ़ी दूर था। वक्त गुजारने के लिए सकलेन ने पूछा, ताया जान, क्या वाकई ही इस कमरे की कोई कहानी है जहाँ ज़ारा पैदा हुई थी? कुछ नहीं बेटा, इस बात को तो 20 साल गुजर गए हैं, पर इतना ज़रूर हुआ था कि ज़ारा ने 15 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। परेशानी का आलम यह था कि हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से 1-2 चम्मच खाना खिलाते तो उल्टी कर देती थी। उस उल्टी में मुख्तलिफ चीज़ें निकलती थीं जो हमने पकाई ही नहीं होती थीं। 15 दिन के बाद एक बच्चा खाए पिए बगैर रह तो नहीं सकता। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि बच्ची तो सेहतमंद है, इसका मैदा खुराक से भरा हुआ है, यानी कोई था जो उसे खिलाता था, और अकेले बैठे खेलती रहती थी, हंसती मुस्कुराती थी। दिन ब दिन इसका रुझान हमारी तरफ कम हो रहा था। फिर हमने यहाँ से निकलने का सोचा, तब ज़ारा गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो इसी घर में है, लेकिन हमारी निगाहों से ओझल है। तभी हम लोग उसे लेकर यहाँ से मुंतकिल हो गए थे। ये सब बताकर साजिद आगा हंसने लगे, क्योंकि उन्हें ये बातें मजाक लगती थीं। बहरहाल फार्म हाउस पहुँचने के लिए 1 घंटा और दरकार था। 3 घंटे बातों में अच्छे गुजर गए थे। रास्ते का पता ही नहीं चला था। यहाँ दूर दूर तक जहाँ फार्म हाउस वाक़ था, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। कुछ इक्का तुक्का लोग जा रहे थे। ये सड़क जो फार्म हाउस की तरफ जाती थी बड़ी खूबसूरत और कुशादा थी। रज़ा और साजिद को काफ़ी तसल्ली हुई कि फार्म हाउस की अतराफ में खूबसूरत और कुशादा सड़कें हैं। जंगलात का हुस्न उन्हें मुतासिर कर रहा था। इन्होंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी के बिल्कुल सामने से एक ज़ईफ़ औरत गुजर गई। साजिद आगा ने ब्रेक लगाई तो औरत नज़रों से ओझल होकर उनकी साइड पर शीशे पर दस्तक देने लगी थी। पीले पीले दांत निकालते हुए उसने कहा था, साहब जी, सदका तो देते जाओ, अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। ये लोग उसकी तरफ देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ सदका देते, औरत ने इंतहाई गुस्से से शीशे पर हाथ मारा और कहा, संभाल कर रख, अपने पास, तुझे काम आएगा। और वो भागती हुई वापस चली गई। रज़ा और साजिद काफ़ी दूर तक उस औरत को देखते रहे। वो एक मकाम पर जाकर गायब हो गई। साजिद, याद करो, इस औरत को हमने पहले कहाँ देखा था? रज़ा ने कहा था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, ये तो देखी भाली लगती है। दोनों ने जहन पर जोर दिया, मगर लड़की के बारे में कुछ समझ नहीं आ सका। रज़ा और साजिद अब परेशान हो रहे थे, लेकिन साजिद ने सोचा कि अब यहाँ पर परेशानी का इजहार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ही इन सबको यहाँ लाया था। अचानक उनके सामने से एक मर्तबा फिर वही औरत गुजरी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़कर चल रहे थे। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। वो औरत पास से गुजरी और बोली, कहा था ना सदका देते जाओ। इतना कहकर वो एक बड़े से दरख्त से गुजरी और दरख्त के पीछे गायब हो गई। साजिद आगा एकदम चौंके और बोले, याद करो रज़ा, ये कोई जानी पहचानी औरत है। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी रुकी और फिर खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। मगर ये लोग थोड़ी दूर ही चले थे कि इनकी गाड़ी जैसे ज़लज़ले की ज़द में आ गई हो। सबको डर लगने लगा था। आयतुल कुर्सी का विर्द होने लगा, जबकि साजिद आगा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। कुछ गज दूर उन्हें फार्म हाउस नज़र आ गया। उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। सब ने देखा फार्म हाउस पर बत्तियां और कुमकुमे जल रहे थे। पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
روشنیوں کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی سجاوٹ آخر کس نے کی تھی؟ ساجد آغا نے بتایا کہ فارم ہاؤس میں کچھ ملازم تو ہیں، پر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم یہاں آ رہے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ اپنے فارم ہاؤس میں پہنچ گئے۔ سبھی نے دیکھا کمرے انتہائی نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ تازہ تازہ دیواریں پینٹ کی گئی تھیں۔ تمام کمروں میں نیا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک بہت بڑا فانوس تھا جس میں 100 سے زیادہ بلب تھے۔ چلتے ہوئے عورتوں والی سائڈ آ گئی۔ یہی حال زنانہ سائڈ پر تھا۔ تمام کے تمام کمرے سجے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ ساجد آغا نے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ اتنے میں ان کا پرانا ملازم چائے اور کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے آیا۔ اس بارے میں ملازم سے بھی پوچھا گیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آغا ساجد نے مشورہ دیا کہ صبح ہم اس بات کا پتہ چلا لیں گے، ابھی تو سبھی تھکن سے نڈھال تھے۔ صبح دروازہ بجنے کی آواز سے سب کی آنکھ کھلی تو ساجد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہی ملازم کھڑا تھا۔ صاحب، ناشتے میں کیا پسند کریں گے؟ ملازم نے پوچھا۔ ساجد نے کہا، فی الحال جو ہے وہی لے آؤ۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور بڑی بڑی ٹرے میں آملیٹ پراٹھے اور چائے لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ساجد نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ اس نے بتایا کہ یہاں ایک بندہ آیا تھا، وہ آپ کی طرف سے تھا۔ اس نے آپ کی طرف سے اس سارے فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ یہ آدمی شہر سے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زارا کی شادی کے سلسلے میں یہاں کچھ سجاوٹ کرنی ہے۔ یہ سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ سارا فارم ہاؤس صاف کیا ہوا تھا، نیا سامان اندر رکھا تھا، جبکہ پرانا سامان باہر پھینک دیا گیا تھا۔ حیرت تو یہ تھی کہ اس نے سارا کام ان لوگوں کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا تھا۔ بس ابھی کام ختم ہوا تھا اور یہ لوگ داخل ہوئے تھے۔ اچھا، اب تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے۔ ساجد نے اپنے ملازم سے کہا۔ وہ چلا گیا تو یہ سبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ان لوگوں نے سبھی سے پتہ کیا، مگر کہیں پر پتہ نہیں چلا کہ کسی بندے نے ان کے گھر کی صفائی کی ہو۔ یہاں پر گھر میں موجود قیمتی فرنیچر دیکھ کر یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ قیمتی سامان تھا۔ اس فرنیچر کی قیمت ہزاروں میں تھی۔ اندرونی حصے کا جائزہ لینے کے بعد سبھی باہر نکل آئے تھے۔ صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اب ان کا خوف کم ہو چکا تھا، بس ہلکی سی بے چینی باقی تھی کہ فارم ہاؤس کو کیسے سجایا گیا تھا۔ چلتے چلتے ساجد اور رضا فارم ہاؤس کی پچھلی سمت تک پہنچ گئے۔ یہاں لائن سے گھنے درخت تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سائٹ انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سائٹ پر کوئی حد نہیں تھی اور سامنے گھنے جنگلات نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے آسانی سے پھلانگا جا سکتا تھا۔ رضا اور ساجد چلتے ہوئے اس حصے پر پہنچ گئے۔ اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ یہ سائٹ خاصی خوفناک ہے، یہاں سے جنگل کے جانوروں کے آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس جگہ مضبوط دیوار بنا دینی چاہیے۔ ابھی یہ لوگ جائزہ لے ہی رہے تھے کہ رضا کی نظر کچھ کھودی ہوئی زمین پر پڑی، جسے تازہ تازہ کھودا گیا ہو۔ جب دونوں اس جانب بڑھے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ رضا نے ساجد سے کہا۔ پھر ان دونوں نے وہاں سے سر پر دوڑ لگا دی۔ یہ لوگ ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے دل میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ دراصل ان لوگوں نے فارم ہاؤس کے پیچھے 2-4 قبریں دیکھی تھیں اور ان کتبوں پر ان چاروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ رضا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اب اسے سچ مچ اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ گھبرا کر فارم ہاؤس سے نکلے تھے، کیونکہ اب یہاں رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے وہی عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ میں دودھ سے بھری بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ وہ گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور سب کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگی۔ شادی تو یہی ہوگی، وہ کہا لگاتی ہوئی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی
اب سبھی لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ رضا اور ساجد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جبکہ آصف اور ثقلین بھی خوفزدہ تھے۔ ان لوگوں نے فون کر کے خواتین کو بھی منع کر دیا کہ آپ لوگ کل فارم ہاؤس میں مت آئیے گا۔ پوری بات کرنے کے بعد جب بیگم ساجد کا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے فون سے ہٹا کر دیکھا۔ فون مکمل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ بار بار آن کرنے کے باوجود بھی ان کا موبائل دوبارہ کام نہیں کر رہا تھا۔ حویلی کے ملازم حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جسے رضا اور ساجد سمجھ نہیں پائے تھے، جبکہ ساجد اور ثقلین خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بہرحال ان عجیب و غریب واقعات کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ زارا کی شادی شہر میں ہی کریں گے۔ ساجد آغا کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ یہاں اپنی بیٹی کی شادی کرنے آئے تھے۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے اپنے گھر واپس پہنچے تھے۔ اگلے دن زارا کی شادی تھی۔ شادی کی سبھی تیاریاں شہر والے گھر میں مکمل کر لی گئیں۔ رضا اور ساجد صاحب تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دولہا کے والد نے کہا اب نکاح پڑھا دینا چاہیے۔ سبھی کی رضامندی سے مولوی صاحب نے کارروائی شروع کی۔ دولہا اور دلہن کو الگ الگ کمروں میں بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا وہ سب سے پہلے دلہن سے رضامندی لے لیں۔ وہ دلہن کے کمرے میں پہنچے۔ انہوں نے زارا سے اجازت لی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زارا کی یہ حرکت سبھی کو بے حد عجیب لگی۔ زارا کی اجازت لے کر مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ آخر میں نکاح نامے پر زارا کے دستخط کروائے۔ زارا نے خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ پھر مولوی صاحب وہاں سے اٹھ کر دولہا کے کمرے میں آئے۔ کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد ماجد کو دولہا والی جگہ پر دستخط کرنے کا کہا۔ ساجد اور مولوی صاحب نے دیکھا وہاں دولہے نے دستخط کرنے تھے، وہاں کسی اور کے دستخط نمودار ہو گئے اور دولہے کے دستخط کی جگہ باقی نہیں رہی۔ ماجد یعنی دولہا حیران پریشان ہو گیا۔ مولوی صاحب یہ کس کے دستخط ہیں؟ یہاں تو مجھے کرنے تھے۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے نکاح نامے پر کسی نے سائن پہلے کے کر دیے ہوں اور میں نے دیکھا نہیں ہو۔ انہوں نے زارا کے کمرے میں جا کر نئے فارم پر زارا سے دستخط کروائے۔ وہاں سے اٹھ کر مرد حضرات کے پاس آئے اور ماجد کو سائن کرنے کا کہا، مگر پھر سے وہی سائن نمودار ہو گئے۔ نکاح کی تقریب میں موجود سبھی لوگوں کو باری باری نکاح نامہ دکھایا گیا کہ دلہن کے نکاح کے بعد یہ سائن خود بخود نمودار ہو رہے ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اب سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ زارا کسی اندیکھی مخلوق کے نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ خبر سن کر زارا کے بابا تو جیسے بے ہوش ہونے کو تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ لوگ دوبارہ زارا کے کمرے میں پہنچے تو زارا وہاں سے غائب تھی۔ زارا کی گمشدگی کی اطلاع سبھی کو معلوم ہونے لگی۔ ماں باپ غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر زارا کا پتہ نہیں چلا تھا۔ باراتیوں نے ہر جگہ زارا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر پھر سب تھک ہار کر واپس آ گئے تھے۔ اگلے دن سب کے مشورے پر یہ لوگ واپس اسی فارم ہاؤس گئے جہاں پر زارا کی تصویریں ساجد اور رضا کو دکھائی دی تھیں۔ دلہا دلہن کی نکاح کا یہ منظر بھی وہ پہلے سے دیکھ چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے فارم ہاؤس کے لان میں اذان دی اور سب کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ تمام لوگوں نے صفیں باندھ لیں۔ مردوں کی صفوں سے پیچھے خواتین نے بھی اپنی صفوں میں ترتیب دی۔ سب نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے ساجد آغا سے کہا آپ لوگوں کی باتوں سے اور زارا کے اس طرح غائب ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ اس فارم ہاؤس میں جنات موجود تھے۔ آپ لوگوں کے آنے سے انہیں زارا کی حالت کی خبر ہو گئی اور یہ آپ کی زارا کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ زارا کا نکاح کسی جن زادے سے ہو چکا ہے اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے گیا ہے۔ مولوی صاحب ابھی ان باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہیں دور سے کوئی سائیکل سوار فارم ہاؤس میں آتا دکھائی دیا۔ اس نے ان سبھی کو باری باری مسکرا کر دیکھا اور پھر موٹر سائیکل اندر حویلی کی طرف بڑھا دی۔ سبھی نے دیکھا زارا موٹر سائیکل سوار کے پیچھے
اس کا کاندھا پکڑ کے بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ موٹر سائیکل تقریباً ہوا میں تیرتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر ایسے غائب ہوا تھا کہ سب کی نظریں اسے ڈھونڈتی رہیں، پر کوئی اسے دیکھ نہیں پایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔